یہ جو اس وقت ہندوستان کی طرف سے اعلانات کیے گئے ہیں اس کے پیچھے سیاست زیادہ ہے. ہمیں جو ہے اپنا آف کورس اس کا جواب سیاست کے ذریعے ہی دینا چاہیے اور میجر دینا چاہیے. ہم پاگلانہ ان کی طرح پاگلانہ تک جنگجو ماحول بنانا ہم نہیں چاہتے اور اس کا جواب ہم نے دے دیا ہے کہ ایئر سپیس ان کی روک دی ہے. اس وقت مودی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بہار کے اندر الیکشن ہے تو ان کی نظر یہ ہے اور یہ پیٹرن ہے. پلوامہ کے اندر بھی ایسے ہی کیا گیا تھا کہ وہ واقعہ جو بعد میں ان کے اپنے گورنر ستیہ پال نے وہ بعد میں انٹرویو میں ان کا دکھائیں گے جس میں انہوں نے خود کہا کہ وہ ہماری اپنی غلطی تھی. وہ اس کا بہانہ کر کے بالا کوٹ ہوا. بالا کوٹ کے بعد ہم نے ان کا بھرپور جواب دے دیا تھا. ابھینندن صاحب جو یہاں چائے پلانے کے بعد بھجوا دیے گئے تھے. تو یہ اس کی سیاست کو پہلے سمجھ لیں کہ یہ ہے ہوا کیا ہے. یہ کوئی آج کی یہ واقعہ نہیں ہوا. یہ جو ہم نے کلپ دکھایا یہ 20 ستمبر 2024 میں پہلے ہی انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ جناب ہم یہ معطل ہے, یہ ہماری طرف سے انڈس پیسیفک سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کو معطل سمجھیں اور یہ فیصلہ اس وقت ہو گیا تھا. ہم نے اس پہ 3-4 پروگرام کیے مگر اس کے اوپر اس وقت ہم نے توجہ نہیں دی تو یہ پرانا مشروب نئی بوتل میں ڈال کے انہوں نے دوبارہ پیش کر دیا ہے مگر یہ آج کی ایلیمنٹ نہیں ہے. اب ہوا کیا ہے ان کی طرف سے جو 3-4 انہوں نے اعلانات کیے ہیں کہ ایک کہ پاکستان کو 48 گھنٹوں میں چھوڑنے کے پاکستانیوں کو حکم دے دیا ہے. پھر یہاں تک کہ سب تک گرے ہیں کہ جی مریضوں کو بھی 5 دن میں چھوڑنے کا حکم ہے. پھر جو ہے میڈیکل ویزاز بھی جو ہے انخلاء جو ہے 29 اپریل تک کر دیا گیا وہ بھی بند ہے. پھر اٹاری بارڈر بند کر دیا گیا ہے اور سارک کے جو ویزے تھے وہ بھی مکمل طور پہ پاکستانی شہریوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں اور ڈیفنس اٹیشیز جو ہیں وہ بلا لیے گئے ہیں اور سٹاف جو ہے 30 تک محدود کر دیا گیا. یہ تو ہیں یہ اس سے کوئی ہمیں پہلے ہی ہماری نہ ٹریڈ تھی اور پہلے ہی ہمارے ایک دوسرے کے ہائی کمشنر وہ نہیں تھے, محدود سٹاف تھا. مزید کم ہونے سے سار کے 200 ویزاز ہوتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک سمبولک چیزیں زیادہ ہیں کہ وہ یہ سیاست کر رہے ہیں. ہاں سندھ طاس کا جو معاہدے کا جو اعلان کیا گیا ہے یہ بھی ہم نے جو یہ کلپ دکھایا ہے اس سے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ سپٹمبر میں انہوں نے جب یہ ہائی کمشنر یہ سال میں ایک دفعہ منیمم اور ریکوائرمنٹ ہے سندھ طاس کے معاہدے کے متعلق کہ ایک دوسرے کے جو واٹر کمشنر ہیں ان کی ملاقات ہوتی تھی. تو سپٹمبر میں وہ جو ڈیو تھی پہلے بھی وہ کئی دفعہ تاخیر کر دیتے ہیں یا کینسل کر دیتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں میٹنگ کر رہے اور ہاں اس کو ابینس میں سمجھیں معطل سمجھیں اور ہم سندھ طاس کے جو معاہدے کے ضرورت میں ان کو جو ہمیں انفارم کرنا ہوتا ہے کتنا پانی ہے کتنا نہیں ہے یہ ہم نہیں کر رہیں گے. یاد رہے کہ اس سے پہلے ہی یہ 3-4 سال سے جو یہ کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے. فار ایگزامپل جو پانی کا ڈیٹا ہے وہ ہمیں صرف 30-40% کے قریب دیتے تھے جو کہ لازمی ہے سندھ طاس کے معاہدے کے تحت, اور جو ڈیٹا دیتے تھے وہ کئی دفعہ غلط دے دیتے تھے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں کئی دفعہ فلڈ آ جاتا تھا یا وہ جب قلت پانی کی ہوتی تھی تو ہمیں یہ خوش فہمی دلا دیتے تھے کہ جی پانی زیادہ آ رہا ہے. ایک دوسرا یہ کہ تقریباً 20% پانی پہلے ہی وہ کروشل ٹائمز کے اوپر جو ہے وہ روک دیتے تھے اور واٹر شیئرنگ کی وہ اپنی جو وہ ہیں پورے نہیں کر رہے تھے. اب جو یہ کیا ہے تو یہ ابینس والا معطلی کا بھی 2024 سپٹمبر میں وہ کیا. ہم نے 4 پروگرام کم از کم اس کے اوپر کیے کہ جناب یہ ہمیں اس کا سدباب کر لینا چاہیے کیونکہ یہ انڈیا پہلے ہی کر رہا تھا مگر اب انہوں نے اعلان کیا ہے. سو یہ ہم نے غور آج کیا ہے کہ کیونکہ اس بیک گراؤنڈ میں اندر کیونکہ یہ پہلگام کے واقعے کے بعد ہوا ہے اور کیونکہ اس سے پہلے جو ہے پلوامہ ہو چکا ہے, اڑی ہو چکا ہے, تو ہم اس لیے بالکل ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, محتاط رہنے کی ضرورت ہے, تیاری بھی کرنے کی ضرورت ہے مگر اس کے اوپر ہمارا رسپانس میجرڈ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہندوستان کی ایک محدود جو ہے استطاعت ہے پانی کو ہمارے روکنے کی. ٹھیک ہے. جو دریائے سندھ ہے ہمارا وہ 80% اس کی جو ٹریبیوٹریز ہیں اس کی جو پانی کے ذخیرے ہیں وہ پاکستان میں ہی ہے. کوئی چین سے جب وہ نکلتا ہے تو 5 سے 10% ہے,
کوئی 10% آپ سمجھ لیں کہ جب وہ لداخ سے گزرتا ہے اور لداخ میں جو ہے ریزرور ذخیرہ بنانے کے کوئی یا ڈیم بنانے کا کیونکہ وہ پلیٹو ہے کوئی زیادہ گنجائش نہیں ہے، تو سندھ دریائے سندھ ہمارا محفوظ ہے جو کہ ہماری لائف لائن ہے۔ آگے مسئلہ آتا ہے جہلم اور چناب کا۔ جہلم پہ بھی ان کی جو ہے محدود وہ ہے، کیونکہ وہ آپ دیکھیں نا ذرا سمجھے وہ ویلی میں سے گزرتا ہے، ویلی کے اندر سری نگر کی جو کشمیر ویلی ہے اس کے اندر وہ اتنا ڈیم نہیں ہو سکتا۔ وولر جو لیک ہے اس کے اوپر پہلے ہی براج بنایا ہے، جو وائلیشنیں کر سکتے ہیں وہ پہلے ہی کر رہے ہیں۔ ہاں چناب ہمارا ولنریبل ہے اور اس کے اوپر پہلے ہی یہ تفصیلات ہمارے آگے پڑی ہیں کہ وہ جو ہے پہلے ہی اس کے اوپر وہ جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے کہ فار ایگزامپل باگلی ہار ڈیم جو ہے اس کے اوپر وہ پہلے ہی کچھ نہ کچھ شرارت کرتے رہتے ہیں اور ہمارا آربیٹریشن پہ یہ معاملہ چلتا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے مزید جو ہے دل ہستی ایک ہائیڈرو پروجیکٹ اور ایک رتلی ہائیڈرو پروجیکٹ جو ہے نا اس کے اوپر پاکستان میں آبجیکٹ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پخالدو ڈیم ہے جو کہ وہ اس کا نقشہ اگر آپ دیکھیں وہ دکھا سکیں کہ چناب سے توی دریا اس کی ایک ٹریبیوٹری ہے جو پاکستان میں آ کے ملتی ہے، اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں، تو اس کو آسان نہیں ہے اس سے زیادہ جو اگر انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ۔ ہاں ایک مسئلہ ہے کہ کروشل وقت میں جس طرح کہ آج کل پہلے ہی پنجاب اور سندھ کے ہاں لڑائی چل رہی ہے پانی پہ، اور شکر ہے کہ انہوں نے اس کو حل کر لیا ہے کیونکہ 26% پہلے ہی پاکستان کے زراعتی علاقوں کو پانی کی کمی تھی۔ ایسے موقعوں پہ یہ کروشل ٹائم ہوتا ہے جس میں 15 سے 20 دن یا مہینہ تک جو ہے اگر وہ ریزرورز میں روک لیتے ہیں جس کی وہ کیپیسٹی 20% پہلے ہی روکتے ہیں، اگر وہ اس کے اسٹرکچر مزید بنا لیں اور ڈیمز بنا لیں تو ہمارے لیے نقصان محدود حد تک پہنچا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے بھی کئی سال لگ جائیں گے۔ وہ کوئی مذاق نہیں ہے، پہاڑی علاقوں میں پانی روکنا جو ہوتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، ڈیم بنانا بھی نہیں ہے، انوائرمنٹل ایشوز ہوتے ہیں، ایکو سسٹم ہوتا ہے، پھر وہاں پہ ٹنلز بنانا، یہ انڈیا کی اتنی کیپیسٹی ہے استاد نہیں ہے اور یہ سالوں پہ محیط ہوتے ہیں۔ سو یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی نلکا ہے جو وہ بند کر دیں گے، اس طرح فار ایگزامپل ابھی چناب کے اندر جو کر سکتے تھے تھوڑا سا انہوں نے پانی روکا ہے 5-10% جو ہے، تو اس سے کیونکہ یہ کروشل وقت ہے فرق پڑے گا، مگر یہ نہیں ہے فی الحال صرف ایک بیان کی حد تک ہی محدود رہے گا کہ جو ہم وہ پانی روک لیں گے، نہیں اس کے وہ ہیں، ہمیں اس کے لیے بھی سدباب کرنا چاہیے، مگر یہ سمجھنا کہ ایک نلکا ہے وہ جو کل بند کر دیں گے اور جہلم اور چناب کا پانی بند ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ان کی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے ہمیں تنگ کرنے کی، اور وہ اگر تنگ بھی کرنا ہوگا ریزروائر اس طرح کی جو بنائیں گے وہ سالوں پہ محیط ہے وہ انفراسٹرکچر۔ سو ہمیں اپنا میجرڈ رسپانس رکھنا چاہیے اور یہ جنگجوانہ ان کے ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، جو پاکستان نے ابھی جوابی اقدامات کیے ہیں، ابھی آپ نے جنگجوانہ اقدامات کی طرف اشارہ کیا ہے، تو عامر صاحب یہاں سے بھی تو اینٹ کا جواب پتھر سے جانا چاہیے تھا اور وہ میرا خیال ہے گورنمنٹ نے ان کو دے دیا ہے۔ جی انہوں نے پاکستان نے بالکل جس طرح انہوں نے میں نے جس طرح کہا کہ ابھی تک جو ان کی طرف سے یہ بیان تھا یہ پولیٹیکل اور ڈومیسٹک آڈینس کے لیے زیادہ تھا، کیونکہ بہار کے اندر الیکشن ہے۔ مودی صاحب جو ہیں پچھلا جو نیشنل الیکشن ہے وہ کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی، وہ بڑی مشکل سے جیتے، جی بالکل، اور بہار یو پی کے بعد سب سے زیادہ سیٹیں بہار کی ہیں، بہار کا الیکشن ہارنا وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو اسی لیے کہ یہ آج میں انہوں نے غالباً آج یا کل میں بہار میں جا کے تقریر میں یہ اعلانات کیے کہ ہم نے پاکستان کے جس طرح پلوامہ کے بعد انہوں نے الیکشن کے طور پہ یہ بالا کوٹ کو استعمال کیا گیا تھا، سو یہ اس کی ڈومیسٹک کمپلشنز بھی ہیں، ہمیں اس لیے اس ٹریپ میں آئے بغیر اس کو بڑے ٹھنڈے مزاج سے بالکل پولیٹیکل جواب ہم نے دے دیا ہے کہ ہم نے ان کی ایئر سپیس بند کر دی ہے، سو ہمیں اپنا رسپانس میجرڈ رکھنا چاہیے۔